والمعاصي كلها أسلمت وآمنت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. إيمان مجمل آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكام إيمان مفصل. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. الحمدللہ یہ بچوں کے پروگرام کے ساتھ ساتھ بینک کا اوپننگ سسٹم بھی چالو ہو چکا ہے. ہمارے جناب طیب بھائی سوایا نے تمام بچوں کے لیے اجتماعی طور پر 1000 روپیہ عطا فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاروبار میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق. جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو راہ خدا کے اندر آپ نے خرچ کر دیا وہ آخرت کے بینک بیلنس کے اندر جمع ہوتا رہے گا اور جب وہاں ضرورت پڑے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عوض میں اس بیلنس کے عوض میں اللہ تعالیٰ داخل جنت عطا فرما دے گا. اب آئیے ہم بڑھتے ہیں آیت الکرسی کی طرف. یہ کیا ہے؟ گھر سے نکلو تو 70,000 فرشتے گارڈ بن کر آپ کے ساتھ چلتے ہیں. جب گھر میں جاؤ انٹر ہو جاؤ گھر میں اور اس کو پڑھو تو گھر سے تندرستی دور ہو جاتی ہے, محتاجی دور ہو جاتی ہے. وضو کے بعد پڑھو تو اللہ تعالیٰ 70 درجے بلند فرما دیتا ہے. اور یہ آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد پڑھو تو آپ کا ایک پاؤں زمین کے اوپر اور ایک پاؤں جنت میں, بس ایک فاصلہ ہے بیچ میں. اگر ہائے تو موت ہے. انسان آیت الکرسی کا عادی ہے فرض نماز کے بعد تو اللہ اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا. بہت ہی ننھی اور کمسن بچی الحمدللہ آیت الکرسی پڑھے گی. بہت ہی عظیم اور پاورفل کلام پاک کی جو آیت الکرسی ہے اس کو پڑھے گی تو ہم بھی کوشش کریں, یاد کرنے کی کوشش کریں. گھر سے نکلتے رات کو سوتے, گھر سے انٹر وقت, وضو کے بعد سوتے وقت اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں. انشاءاللہ پاورٹی بھی دور ہوگی, غربت بھی دور ہوگی اور جنت کے اندر انشاءاللہ کوشش آخر کے ہمارا جمع ہوتا رہے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج کے بعد جہاں کورونا کال چل رہا ہے, پینڈیمک چل رہا ہے, ہم سینیٹائزر بھی یوز کرتے ہیں, ماسک بھی یوز کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ روحانی
سیفٹی اور سلامتی بھی اختیار کریں. انشاءاللہ گھر سے نکلیں گے تو آیت الکرسی پڑھ کے نکلیں گے, گھر میں داخل ہوں گے تو آیت الکرسی پڑھ کے نکلیں گے. جہاں ماسک کی پابندی کرتے ہیں اور جہاں سینیٹائزر کی پابندی کرتے ہیں, انشاءاللہ روحانی سینیٹائز کا استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمام بیماریوں کا خاتمہ عطا فرما دے گا. اب آئیے میں یہ کہانیاں سنیں جو آیت الکرسی ننھی بچی سماعت فرما رہی تھی. پھر سے ہم موٹیویشنل اور گولڈن سینگ اور اقوال زرعی کے لیے پھر سے ایک ننھی سی جماعت کو دعوت دیتا ہوں. آئیں اور سنہری باتیں سنا کر کے ہم سامعین کے دلوں کو محفوظ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. ملوشائے مدینہ کے جلسے کے موقع پر میرے دوست مل کر بزرگان دین کی سنہری باتیں پیش کریں گے. جزاک اللہ خیرا. ظلم اور غرور کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے. اگر عبادت نہیں کر سکتے تو گناہ بھی نہ کرو. انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے, اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو. جو حرام کو ترک کرے گا دوزخ اس پر ترک ہو. نعمت ملنے پر اللہ کا شکریہ ادا کرو. اللہ کے نافرمانی سے انسان پریشان رہتا ہے, چاہے وہ بارش آئے کیوں نہ ہو. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ عبادت کرتا ہے. جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے. نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کرو, خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی. جس پر نصیحت اثر نہ کرے وہ جان لے کے اس کا دل ایمان سے خالی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ خواجہ. صدیق کی صداقت, فاروق کی عدالت, عثمان کی سخاوت, حیدر کی شجاعت, حق جاریار, عشق و محبت, عشق و محبت. مسجد مدینہ, مدرسہ مدینہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آئیے پھر سے کلام پاک کی آیتوں سے ہم اپنے سینوں کو منور کرتے ہیں. ماں ٹرانسلیشن کے ساتھ میں آمینہ کو دعوت دیتا ہوں. آئے اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت فرما کر ہمارے سینوں کو منور فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. I seek protection in Allah from Shaitan the rejected one. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most affectionate, the merciful. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. All praises are due to Allah, Lord of all the world. Ar-Rahmanir-Rahim, the most affectionate, the merciful. Maliki Yawmiddin, Master of the Day of Judgment.
إياك نعبد وإياك نستعين. We worship you alone and we beg you alone for help. اهدنا الصراط المستقيم. Guide us on the straight path. صراط الذين أنعمت عليهم. The path of those whom you have favored. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Not those who have any anger and nor of those who have gone astray. صدق الله العظيم. Allah said through. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. सलाम सुभान अल्लाह। सूरह फातिहा हमें पढ़ते रहना चाहिए। ये दुआ भी है और ये सूरत शिफा भी है और इसकी बेशुमार फजीलतें हैं। खुसूसी तौर पर आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की गई। अल्लाह तबारक तआला हमें 5 वक्ता नमाज़ों की पाबंदी अदा करने की तौफीक अता फरमाए कि जिसमें हर रकात के अंदर सूरत फातिहा का अहतमाम किया जाता है। अब आइए मैं मदीने की सैर करने के लिए सैयदा रिबा शाह नवाज को आपके सामने पेश करता हूँ। आए और हम तमाम सामीन और सामियात को मदीनतुर रसूल का सफ़र कराएं। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. नात शरीफ शुरू करने से पहले एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए।
بلند آواز سے سبحان اللہ. اس لیے کہ اس عظیم زمین کے اوپر وہ اپنا بلکہ یوں کہا جائے کہ اعلیٰ حضرت نے یہاں تک کہا ہے کہ پورے زمین کے اوپر سب سے افضل ترین جگہ ہے کوئی جگہ ہے وہ روضہ پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بلکہ وہ اپنی آرزو لکھ کر کے اپنے امت اور ڈیزائر نکل کے لڑکی کو پیش کر رہی تھی. آہ پلے زر نہیں, آہ پلے زر نہیں, رفتے سفر سرور نہیں, آہ پلے زر نہیں, رفتے سفر سرور نہیں. تم بلا لو, تم بلا لو, تم بلانے پر قادر یا نبی, تم بلا لو, تم بلانے پر قادر یا نبی. اور مدینہ جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ. بولے سبحان اللہ. بچے بھی بولے سبحان اللہ. بچوں کو اس لیے آگے رکھا ہے اگر دل سے انشاءاللہ نکل گئی تو ہمارا بھی انشاءاللہ سفیر کارو ہمارا مدینے کی طرف مڑ جائے گا. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا نمبر مدینے میں, کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں انشاءاللہ. تو یہ بھی لباس شاہنواز جو ہمیں مدینے کی سیر کرائی تھی جس سے میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان کے تحت تقریر پیش کرنے کے لیے میں زید سرفراز کو خان والا ان کو دعوت دیتا ہوں آئے اور عشق رسول پر ہمیں ایمان افروز تقریر سنا کر ہم تمام حاضرین و حاضرات کی دلوں کو محفوظ فرمائیں. نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لائق صدر احترام صدر مجلس محترم اساتذہ اکرام اور میرے عزیز علمی ساتھیوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مشکل کے راستے مگر آسان ہو گئے, مشکل کے راستے مگر آسان ہو گئے. دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے, رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم, پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. میں آج کی اس مختصر وقت میں عشق رسول جیسے عظیم عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. معزز سامعین, اس دنیا میں لاکھوں لوگ ایسے گزرے ہیں جنہیں لوگ پسند کرتے ہیں اور ان سے پیار کرتے ہیں. کوئی حاتم طائی کو اس لیے پسند کرتا ہے کہ حاتم طائی سخی تھا. کوئی مصر کی ملکہ کلوپاترا کو اس لیے پسند کرتا ہے کہ کلوپاترا حسین تھی. کوئی نوشہر بادشاہ کو اس لیے پسند کرتا ہے کہ نوشہر بادشاہ عادل تھا. مگر میرے عزیز ساتھیوں, آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ نے ہمارے نبی کو بہت کمال اور خوبی سے نوازا تھا. جیسا عدل میرے نبی نے کیا, جیسا حسن میرے نبی کے پاس تھا, جیسی سخاوت میرے نبی نے کی. آج صدیاں گزر جانے کے بعد بھی میرے نبی جیسی مثال نہ دنیا میں تھی, نہ ہے اور نہ کبھی قیامت تک ہوگی. معزز سامعین, اگر کوئی میرے نبی کا اور دیکھنا چاہے تو سنیں کہ میرے نبی کا اعلان تھا کہ مجھ محمد کی بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرے تو اور یہ کہتا ہے کہ اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جائے. اگر کوئی میرے نبی کی سخاوت دیکھنا چاہے تو سنیں کہ فتح مکے کے دن میرے نبی کا اعلان تھا کہ آج ہر دشمن کو جس نے کے میدان میں میرا خون تک پایا تھا آج اس سے بھی امان ہے. اگر کوئی میرے نبی کا حسن دیکھنا چاہے تو سنیں, اس دنیا میں سب سے خوبصورت انسان مصر کے حضرت یوسف علیہ السلام تھے, جن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی. مگر میرے نبی کا حسن و جمال ایسا تھا کہ جن کو دیکھ کر عرب کے لوگوں نے اپنے سر اپنی قدموں پر قربان کر دیے تھے. معزز سامعین, کمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی, کمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی. خدا خود جس پر عاشق ہے وہ صورت ہے محمد کی. میرے نبی کے شان و کمالات کی اس سے بڑی کیا مثال نہیں ہے. آپ کی صداقت کو دیکھ کر ابو بکر صدیق عقبہ بن گئے, آپ کی عدالت کو دیکھ کر عمر فاروق عظیم بن گئے, آپ کی سخاوت کو دیکھ کر عثمان غنی ذوالنورین بن گئے, آپ کی شجاعت کو دیکھ کر مولا علی شیر خدا بن گئے, آپ
اپنی محبت کو دیکھ کر بلال حبشی ہم عاشقوں کا سر کا تاج بن گئے. اسی لیے اگر دنیا میں کوئی ہستی عاشق کرنے کے لائق ہے تو وہ میرے نبی کے ساتھ ہے. اگر دنیا و آخرت میں کوئی ہستی ہمارا شفاعت کا دریا ہے تو وہ میرے نبی کے ساتھ ہے. اگر کوئی ہستی ہے کہ اس کے نقشے میں پچڑ کر دور جانا ہمارا پار کر سکتا ہے تو وہ میرے نبی کے ساتھ ہے. اس لیے اپنے نبی کی محبت کو اپنے دل پر نقش کر لو. اپنی جان مان بابا اولاد سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرو, تب جا کر تمہارا دین و ایمان کا عمل ہوگا. انشاءاللہ اللہ ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقیناً بڑی ایمان افروز باتیں بتا کر ہی بچہ ہمارے سامنے رخصت ہوا. یہ عشق ایسی دولت ہے, یہ عشق ایسا ایک سرمایہ ہے, یہ عشق ایسا خزانہ ہے. یہ عشق اگر دور والوں میں تھا تو آشیان مصطفیٰ میں جگہ مل گئی. دنیا انہیں بلال حبشی کے نام سے یاد کرتا ہے. یہ عشق تھا, دور تھے. سلمان فارسی کو حضور نے فرمایا سلمان میری اہل بیت میں سے ہے, اور جس کے دل عشق سے ویران تھے, بنجر تھے, قریب ہو کر کے ابو لہب جہنمی ہو گیا, اور قریب ہو کر کے ابو جہل قیامت تک لعنت کی پھٹکار بن گیا. یہ عشق کا نتیجہ ہے. قوت عشق سے ہر فصل کو بالا کر دے, دہر میں اس نے محمد سے اجالا کر دی. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے, اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے, جو آگ بجھانے کی وہ آگ لگائی ہے. اب آئیے پھر میں قرآن کی تلاوت. ہمارے یہاں الحمدللہ بہت اچھا مزاج ہے یہ, اور الحمدللہ با ادب با نصیب. جو بندہ جتنا ادب کرتا ہے, جتنا رسپیکٹ کرتا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ اتنی اپنی رحمت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے. تو آپ سنیں قرآن کے ساتھ ہم کیسا ڈیل کرتے ہیں, قرآن کے ساتھ ہمارا مزاج کیا ہے, قرآن کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے. ہاں قرآن کا ادب کریں تو اتنا بھی ادب نہ کریں کہ رمضان کے بعد اتنا اونچا رکھ دیا جائے کہ دوسرے رمضان تک ہم ہاتھ نہ لگائیں. تو یہ بچے آپ کے سامنے بچیاں ایک باتیں پیش کریں گی مدرسے مدینہ کی. قرآن کا ادب کیا ہے, کس طریقے سے ہمیں آسمان کی سب سے بہترین کتاب اور سب سے حق کتاب, دلوں کو پگھلنے والی کتاب, اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے. دل کے کانوں سے سنیں, اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. وہ روح کبھی نہیں مر جاتی جس کی پیاس قرآن پاک کی تلاوت سے بجھتی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حاضرین, آج میری پیاری بہن نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کے آداب و فضیلت بیان کروں. قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے. یہ اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی. مسلمان روزانہ اس کی تلاوت کرتے اور نماز میں پڑھتے ہیں. اس کی تلاوت میں بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کا ایک حرف پڑھے گا اسے ایک ایسی نیکی ملے گی جو 10 نیکیوں کے برابر ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. یعنی جو صرف الف لام میم کی تلاوت کرے گا اسے 30 نیکیاں ملے گی. اس کی تلاوت کے کچھ آداب ہیں جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا زیادہ ثواب مل سکے. آئیے قرآن مجید کی تلاوت کے آداب سیکھتے ہیں. جب تلاوت کریں تو پہلے اچھی طرح وضو کریے. وضو بغیر قرآن مجید کو ہاتھ لگانا حرام و گناہ ہے. پاک و صاف جگہ پر بیٹھ کر تلاوت کیجیے. تلاوت کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا چاہیے. تلاوت شروع کرتے وقت قرآن مجید ادب سے چون کر اونچی تکیے یا رحل پر رکھ لینا چاہیے. تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم نہایت پڑھ لیجیے, مکمل پڑھ لیجیے. نہایت ادب کے ساتھ ٹھہر کر اچھی آواز میں تلاوت کیجیے.
لیکن جب کئی لوگ تلاوت کر رہے ہو تو قرآن مجید بلند آہستہ آہستہ تلاوت کرے. اگر کوئی اوپر بیٹھا ہو تو قرآن مجید لے کر نیچے نہ بیٹھے. اس طرف قرآن مجید کی طرف پیٹھ یا پاؤں ہرگز نہ ہونے دے. کتابیں اور بھی اونچی ہیں پر قرآن کی یہی خوبی ہے کہ نابینا لوگ بھی اس کی تلاوت کرنے لگتے ہیں. یاد رکھنے کی باتیں: قرآن مجید کے آداب و احترام بہت ضروری ہے. قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے وضو کر لینا چاہیے. قرآن مجید ٹھہر ٹھہر کر اچھی آواز میں پڑھنا چاہیے. جب بلند آواز سے قرآن پڑھا جا رہا ہو تو توجہ سے سننا چاہیے. کیا آپ جانتے ہیں قرآن شریف میں 114 سورتیں ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں قرآن شریف میں 14 سجدے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان بچیوں نے بہت پیاری بات بتائی اور اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ کلام پاک کو جیسے بائی ہارٹ پہ آپ پڑھتے ہیں جنہوں نے میمورائز کیا ہوا ہے، لیکن دیکھ کر پڑھنا کیوں فضیلت رکھتا ہے، دیکھ کر پڑھنے میں ثواب کیوں ملتا ہے؟ اب ان بچیوں کی باتوں سے یہ خلاصہ نکلا ہے. اس لیے دیکھ کر پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے کہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے. قرآن ایسی کتاب ہے اس کا چھونا بھی عبادت ہے. قرآن ایسی کتاب ہے اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے. اور قرآن ایسی کتاب ہے اس کا ادب کرنا بھی عبادت ہے. اسی لیے بندہ الف لام میم پڑھے تو 10 نہیں بلکہ اللہ اپنی رحمت سے اپنے حبیب کے صدقے میں 30 لیے عطا فرماتا ہے. تو انشاءاللہ ان بچوں کی باتوں پر ہمیشہ ہر عمل کریں گے اور قرآن کا ادب بھی کریں گے اور قرآن کے احکام کو دل میں جگہ بھی دیں گے. ابھی سے میں ہم گنگنانے کے لیے میں آمینہ کو دعوت دیتا ہوں تشریف لائے اور ہم سنا کر ہماری توحید کے اندر اضافہ فرمائیں.
روتا ہے یوں میں ہوں نا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ عبدا الكون صغات تجلى في علاة الأرض قد نسب الجبل قد زاد هزها منجما الماء قد أنزل الله جنة وعلى تیرے سوا کوئی نہیں جس نے بنایا اے جہاں تیری زمین پر اے پہاڑوں سے جھلکتی تیری شاندار رشتہ خالق کون ہے تو ہی تو ہے میرے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے ایک مادر اب جان لیا اس کے بچے کو تو کر لگے سوچو تو کتنا پیار ہے اللہ کو اپنے بندوں سے اللہ کو جو راضی کرے اس کو لگے نا جو کرے اللہ اللہ پیار پیارا نام تیرا پیار پیارا گلیوں سے لکھوں میں نام تیرا پیار پیارا پیار بڑا ہر ایک اشارہ پیارا اس کا ہر نظارہ پیار سبھی پہ جس نے اتارا خود کو ہوگا کتنا پیار اللہ اپنے بندوں کے کو جتنی کافی کرب دیتا ہے سب میرا جو ایک آنسو گرا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ انزل الانہار وفجر الانہار وانبت الازہار وزخرف الجبال ذاک العظیم فی علا من
حمد سنا کر اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی بچی گا رہی تھی. اللہ تعالیٰ ہر آن ہر لمحہ ہر گھڑی ہمیں اس کی حمد بجا لانے کی اور اسی کے کبریائی کی حمد گانے کی توفیق عطا فرمائے. اب انشاءاللہ یہ بچے آپ کے سامنے جو آئیں گے آپ اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیں گے اور دیکھیں گے، اس لیے کہ ایک آدمی کے بارے میں آیا ہے کہ وہ آدمی بڑا امیر تھا، اپنے علاقے کا کروڑ پتی آدمی تھا. اس نے اپنے بچے کو ہائر ایجوکیشن کے لیے آؤٹ آف کنٹری بھی بھیجا، بڑا لاکھوں روپیہ اس نے خرچ کیا. لیکن جب اس باپ کا آخری وقت آیا، اس کی آخری گھڑی آئی، تو اب بات آئی نماز جنازہ کی. لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے، کوئی آگے نہیں بڑھا. باپ کا جنازہ، لکھپتی باپ، اس کا جنازہ آگے رکھا ہوا ہے، کسی کی ہمت نہیں ہے. کسی نے اس کے بیٹے کو ہاتھ پکڑ کے بلایا، یار تیرے باپ نے تیرے بڑا خرچہ کیا ہے، تو اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھا لی. وہ کہا کیسی نماز جنازہ؟ آج تک میں نے نماز جنازہ پڑھا تو دور کی بات میں نے جنازہ بھی نہیں دیکھا. اللہ اکبر، جنازہ بھی نہیں دیکھا ہے. سوچنے کا مقام ہے یہ اولاد ماں باپ کے انتقال کے بعد صدقہ جاریہ کیسے بنے گی؟ جو یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے نماز جنازہ بھی نہیں دیکھا ہے، نماز جنازہ کیسے پڑھاؤں گا؟ جبکہ حدیث میں آیا ہے کہ بہترین تحفہ، the best gift اگر باپ اپنی اولاد کو دے سکتا ہے تو وہ علم دین کا سرمایہ ہے. تاکہ والد اگر مرو مٹی کے نیچے قبر میں چلا بھی جائے لیکن دنیا کے اندر اپنے پیچھے ورثے کے اندر نیک اولاد چھوڑ کر کے آیا تو اللہ اجر کی صورت میں، ثواب کی صورت میں اس نیک اولاد کا ثواب اللہ قبر میں باپ کو عطا فرماتا ہے. اب وہ بیٹا جو جس کو دنیاوی طور پر ساری ڈگریاں موجود ہے لیکن نماز جنازہ پڑھایا رکھا ہوا ہے، کوئی آگے نہیں پڑھ رہا ہے، بیٹا منہ تک رہا ہے، بولے میں کیسے پڑھاؤں؟ اب جس کو وضو کا طریقہ نہیں ہے، جس کو علی باتا سا یاد نہیں ہے، وہ کیسے اپنے باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا؟ البتہ اگر بیٹا گنہگار ہے، اس کے کرتوت کالے ہیں تو ثواب تو دور کی بات ہے. اگر باپ لکھپتی بھی ہوگا تو فائدہ تو باپ کو نہیں ملے گا آخرت کے اندر، لیکن الٹا یہ ہوگا کہ اگر اپنے پیچھے اولاد کو گنہگار چھوڑا ہے تو اس کے کرتوت کا نتیجہ عذاب کی صورت میں اور تکالیف کی صورت میں، آزمائش کی صورت میں اللہ اس کے باپ کو عطا فرمائے گا. لہذا دنیاوی تعلیم دیا، انہیں ہائر ایجوکیشن سے آپ انہیں مزین کریں، آؤٹ آف کنٹری بھیجیں، انہیں سب کچھ بنائیں، لیکن یاد رکھیں ساتھ ساتھ میں اس کو دین کے معاملے اس کو آگے رکھیں، دین کا نالج بھی عطا فرمائیں. یہ مدارس جو آپ کے سامنے تعمیر کیے جا رہے ہیں، یہ فاؤنڈیشن جو آپ کے سامنے اسٹرکچر عظیم شان کھڑا ہوا ہے، یہ اسی لیے ہے تاکہ باپ مر جائے تو اس باپ کی پشت در پشت نسل اس باپ نے جو اپنے پیچھے نیک اولاد کو چھوڑا ہے، اس اولاد کی صورت میں باپ کا نام بھی زندہ رہے اور اس باپ کے ذریعے اسلام کا نام، اس بیٹے کے ذریعے اسلام کا نام بھی زندہ رہے. لہٰذا ہمیں چاہیے ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلائیں، دینی تعلیم ضرور دلائیں گے انشاءاللہ. آپ انہیں دنیا کی تعلیم بھی دلائیں، ساری ڈگریوں سے آپ انہیں مزین کر دیں، انہیں آپ گریجویٹ سب کچھ کریں، لیکن دین کی تعلیم مت چھوڑیں. اس لیے کہ ہم تو مر جائیں گے، لیکن اگر ہم نے ان کو دینی تعلیم نہیں دی ہوگی تو ہمیں قیامت تک کے لیے قبر میں بھی بھگتنا پڑے گا اور آخرت میں بھگتنا پڑے گا. اللہ رب العزت تمام کو علم دین حاصل کرنے اور بچوں کو اس طرف ہمیں انکریج کرنے میں اس پہ انہیں ایڈمیشن دلا کر کے انہیں پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بچے آئیں گے آپ کے سامنے کہ جنازہ کیسے پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ کورونا نے ہمیں سکھا دیا، عید بھی سکھا دی ہم نے. لوگ گلی گلی ڈھونڈ رہے تھے انڈیا کے اندر، کوئی امام مل جائے تو ہم نماز جنازہ پڑھا دے، کوئی مل جائے تو 5 وقتہ نماز پڑھا دے، کوئی مل جائے تو جمعہ پڑھا دے. کورونا نے ہمیں سکھا دیا، اس لیے لہٰذا اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ کرو، دین کے اعتبار سے کرو، تاکہ کل امام صاحب بیمار ہو جائے یا امام صاحب کی عدم موجودگی میں ہمیں ایک دوسرے کا چہرہ نہ دیکھنا پڑے، انڈیویجولی نماز نہ پڑھنی پڑے، بلکہ یوں کہے چلو تم نہیں پڑھتے میں آگے رکھ کے نماز پڑھا دیتا ہوں، میں آگے رکھ کے جنازہ پڑھا دیتا ہوں. تو انشاءاللہ بچے آپ کے سامنے آئیں گے اور نماز جنازہ نہ بچائے گا حسن اپنے گروپ کے ساتھ، اور یہ کس طریقے سے پڑھے توجہ کے ساتھ سنیں اور انشاءاللہ آئندہ عہد کر لیں اور یہ یہاں سے عہد لے کر کے جائیں، انشاءاللہ سیکھیں گے اور سکھائیں گے، آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے انشاءاللہ. یہ بچے آئیں اور اپنا پروگرام پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک میں جس نے میت کو غسل دیا اور کفن پہنایا اور خوشبو لگائی اور اسے کندھا دیا اور اس پر نماز پڑھی اور اس کا عیب ظاہر نہ کیا تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسے وہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں
देना था। बस वो नहीं लौटते जिनको हम खुद अपने हाथों से सुपुर्द खाक कर आते हैं। अल-फातिहा। या अल्लाह हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, सग़ीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, कब्र के अज़ाब से बचा, कब्र को जन्नत का बगीचा बना, क़यामत तक अपने जवाले रहमत में जगह अता फरमा। या अल्लाह हमारे मरहूमीन को हुज़ूर की शफ़ाअत से मालामाल फरमा, हमारे मरहूमीन को जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि व नूरि अर्शि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह आज के बाद अहद करेंगे कि हम 5 वक्त का नमाज पढ़ेंगे भी और पढ़ाना भी सीखेंगे, मैयत को गुस्ल देना का तरीका भी सीखेंगे, कफन पहनाने का तरीका भी सीखेंगे। इंशाअल्लाह हम ये नेक्स्ट ईयर इंशाअल्लाह सेशन रखेंगे पूरा दिन संडे इंशाअल्लाह, जिसमें आपको कफन पहनाने का तरीका भी सिखाया जाएगा। लेडीज़ के लिए इंशाअल्लाह अलग होगा, जिसमें मुअल्लिमात सिखाएंगी। मर्दों के लिए इंशाअल्लाह मुदर्रिसीन सिखाएंगे मदरसे मदीना की, कफन कैसे दिया जाता है, गुस्ल कैसे दिया जाता है, हर एक बंदे का सीखना जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के अंदर कोरोना काल ने भयानक तबाही मचाई है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सामने कि जो मैयत को बॉडी को लोग कोरोना के लग जाने के सबब से स्प्रिंग के सबब से हाथ नहीं लगाते थे, हमारे नौजवान थे वो आगे आए। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने गुस्ल भी दिया, कफन भी दिया और इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की हक़ानियत को वाजिब फरमा दिया है। इंशाअल्लाह आप तमाम अहद करें, इंशाअल्लाह नमाज जनाजा पढ़ना भी सीखेंगे और पढ़ेंगे भी। इसलिए फरमाया गया जो नमाज जनाजा पढ़ता है अल्लाह उसे एक बहुत पहाड़ के बराबर सवाब अता फरमाता है, और जो मिट्टी और तरफी तक रहता है अल्लाह ताला 2 बहुत पहाड़ के बराबर सवाब अता फरमाता है। तो इंशाअल्लाह हम ये हद करें, सीखेंगे और सिखाएंगे। अल्लाह ताला हम तमाम को इन बच्चों से सबक लेते हुए अल्लाह ताला हमें इस्लाम की तालीमात पर अमल करते हुए जो भी ज़रूरियात हैं उसे सीखने की तौफीक अता फरमाए। तो भाई ये मैं कसीदा अब्दुल शरीफ के लिए अब्दुल कादिर को पेश करता हूँ। आए मशहूर ज़माना कसीदा सुनाकर हम सामईन को महजूज फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्लि व सल्लिम
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عذاب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الأمير النبي فلا أحد نبينا الأمير النبي فلا أحد أبر في قول الله منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل خوف من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحان اللہ یہ اپنی باتیں جو سوالین کمیونٹی کو یوں کہا جائے کہ وہ ہم سے ان کو لیڈ کر رہے تھے، ان کی طرف سے نمائندگی کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو وداؤٹ کسی کاسٹ کا یہ بغیر یہ کالا ہے گورا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا میں تشریف لائے تو کالے گورے عربی اجمی سفید یہ تمام کو آپ نے تمام بھید بھاؤ کو مٹا دیا تھا الحمدللہ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اسی طریقے سے بارگاہ رسول میں اسی طریقے سے گنگناتے رہیں انشاءاللہ. حضرت شرف الدین بوسیری علیہ رحمہ کو اس کے طفیل سرکار دو عالم سے ان کے قصیدہ کے صدقے میں اللہ نے ان کو کوڑ کی بیماری سے کہ دنیا کے ڈاکٹر نے لا علاج کرا دیا تھا شفا مل گئی. انشاءاللہ ہم بھی پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شفا عطا فرما دے گا. روحانی شفا بھی ملے گی، فزیکلی شفا بھی ملے گی. اب آئے ایک بہت ہی ضروری ہے. بس اوقات لوگ فون کرتے مولانا صاحب آج کون سا چاند ہے اور ان کا پوچھنے والے کا نام بولے میرا نام فہد ہے. فون کیا بولے پوچھنے والے کا نام بولے میرا نام فلاں ہے فلاں ہے. نام فون کرنے والے مسلمان ہوتے بولے آج کون سا چاند. حالانکہ اگر وہ مسلمان ہے تو یہ ان کا بھی جاننا ضروری ہے. اسلامی منت اور اسلامی تقویم اور کیلنڈر سے ہماری یادگار وابستہ ہے. غیرت مند غیور مسلمان کی یہ پہچان ہے کہ وہ اپنی آئیڈینٹی بنائے، اپنا دین سیکھے. اس لیے کہ ہماری تواریخ حضور نے ہجرت کب کی، حضور نے حج کب کیا، حضور نے ظاہری پردہ کب فرمایا، کتنی اسلام کی جنگیں ہوئی، یہ تمام اسلامی اتحاد کو وابستہ ہے. وہ ہجرت کے کیلنڈر سے وابستہ ہے، اسلامک کیلنڈر سے. انگریزی منا رہی ہے، گھر میں رکھیں آپ اور اپنے دہلی شیڈول میں لائیں، گناہ نہیں ہے. لیکن اگر اجتماعی طور پر تمام لوگ اگر اس کو اگر چھوڑ دیں گے، یہ فرض عین کفایہ ہے. اگر سب چھوڑ دیں گے تو سب گنہگار ہوں گے. یہ ہمارا جاننا ضروری ہے. اس لیے کہ غیرت مند مسلمان کبھی اپنے اسلاف کے طریقے سے ہٹتا نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنی پہچان بناتے ہیں. بچہ کب پیدا ہوا تو بولے بھائی 10 جنوری. اسلامی سال تو خاموش. بولے کب انتقال ہوا ابا کا، خاموش. کم سے کم یہ کریں، ڈائری میں لکھ دیا کریں. آج تو موبائل ہے اور اس کے اندر گوگل ڈرائیو کے اندر مرنے کے بعد یہ سب ڈاکیومنٹ اس میں جمع رہتے ہیں. تو ہم اسلامی تاریخ لکھنے کا ہم یہ اہتمام کریں کہ بھائی پیدائش کریں. الحمدللہ اس کی برکت ہے. بزرگان دین جب پیدا ہوتے تھے تو ان کی پیدائش کی سال بھی نکالی جاتی ہے اور انتقال کرتے ہیں تو انتقال کا سال اسلامی تاریخ سے نکالا جاتا ہے. تو یہ
بالکل اس کو چھوڑ دینا یہ گناہ کا کام ہے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ جیسے ہم پھٹافٹ جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون جولائی اگست یہ یاد کرتے ہیں, جب پوچھے بھائی آج کون سی تاریخ ہے تو آنکھیں بند کر کے کہہ دیا آج فلاں تاریخ ہے, آج کون سی تاریخ ہے, آج 4 تاریخ ہے, کون سا مہینہ جمادی الاولیٰ, کون سی 1442 ہے. اسی انداز سے بچے آئے گی اور اسلامک منتھ کو پیش کرے گی. اللہ تعالی ہمیں بھی اسلامی یادگار سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. حفصہ آئے اور اپنے آپ کے سامنے اسلامک منتھ کو بیان فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محرم صفر ربیع الاول ربیع الاخر, these are the months in Islam. Jamadi al-awwal, Jamadi al-akhir, Rajab and Shaban. Ramadan, Ramadan, Ramadan and Shawwal, Dhul-Qa'dah and Dhul-Hijjah. These are the months in Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. محرم صفر ربیع الاول ربیع الاخر, these are the months in Islam. جمادی الاول, جمادی الاخر, رجب and شعبان, رمضان, رمضان and شوال, ذوالقعدہ and ذوالحجہ. These are the months in Islam. آئیے عائشہ یوسف سورۃ التکاثر کی تلاوت فرما کر ہم سامعین کی نظروں میں محفوظ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة التكاثر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ, اور زور سے بولیں. شاید آپ لوگ تھک گئے ہوں گے یا اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیلنگ نہیں کر رہے ہوں گے محسوس, لیکن گھبرائیے مت. الحمدللہ وایا اجمیل وایا بغداد ہوتے ہوئے ہماری یہ گاڑی مدینہ کا رخ کر چکی ہے, اور قریب ہمارا جو ڈیسٹینیشن ہے مدینہ الرسول میں انشاءاللہ یہ گاڑی پہنچ جائے گی قریب انشاءاللہ. تو آپ کے سامنے نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنانے کے لیے میں دونوں بہنوں کو عائشہ اور صدیقہ مبارک کو دعوت دیتا ہوں, آئیں اور نعت رسول اکرم سنا کر کے ہم سامعین کو محفوظ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار نعت شریف شروع کرنے سے پہلے ایک بار من شریف کر لیجیے. شہر کا وقت تھا معصوم گلیاں مسکراتی تھی, ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل ابھی اتنے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا
وہی سردار عالم ہے، وہی غمخوار امت ہے، وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے، شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی، مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سلام اس پر جس نے بے بسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام آمینہ کے لال محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نور انسانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا نشا تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خلق پیشانی، تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر دم ہی کے طولانی، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔ دونوں بہنیں عائشہ اور صدیقہ بہترین انداز میں میلاد رسول کی نغمے سنا رہی تھی، اور دراصل یہ یوں پیغام دے رہی تھی کہ جنت بنے گا گھر تیرا خود آزما کے دیکھ، بولے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولے سبحان اللہ۔ یہ کہہ رہی تھی بہنیں جنت بنے گا گھر تیرا خود آزما کے دیکھ، میلاد میرے آقا کا گھر میں منا کے دیکھ، اور گزرے گی تیرے گھر سے بھی بچ بچ کے آندیاں، گزرے گی تیرے گھر سے بھی بچ بچ کے آندیاں، اپنے گھر پہ پرچم آقا کا لگا کے تو دیکھ، اپنے گھر پہ پرچم آقا کا لگا کے تو دیکھ۔ بھائی یہ ماں باپ کے حوالے سے عنوان پر تقریر پیش کرنے کے لیے میں محمد فہیم فاروق کو دعوت دیتا ہوں، آئے اور ماں باپ کی اہمیت کیا ہے، ماں کون ہے، اسلام کے نظر میں باپ کیا ہے، اس حوالے سے گفتگو یہ بچہ فرمائے گا۔ یہ لڑکا آپ توجہ کے ساتھ سنیں اور اپنے ماں باپ کو اگر حیات ہے تو راضی رکھنے، اگر آغوش خبر میں ہے تو راضی رکھ کر کے اور پھر ان کے وصیتوں کو اور اللہ کو راضی کر کے ان کی قبر کو مقیم بنانے کی کوشش فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ جناب صدر محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا ٹاپک ہے ماں باپ اللہ کا انعام۔ دوستو قرآن میں اللہ رب العزت نے کہیں جگہ پر مسلمانوں کو حکم دیا کہ ماں باپ کی خدمت کرو، کہیں فرمایا وَاشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں ماں باپ جیسے عظیم نعمت ادا فرمائی، کہیں فرمایا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا، اور اپنے والدین کو دیکھ کر مسکرایا کرو، پھر فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور اپنے مال میں سے اپنے ماں باپ پر خرچ کیا کرو۔ ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، ماں باپ کی ناراضی میں اللہ کی ناراضی ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھا ہے اور باپ اس جنت کا دروازہ ہے۔ ماں کی دعا جنت کی ہوا، باپ کی رضا اللہ کی رضا۔ ماں کی دعا اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے اور باپ کی دعا اللہ کبھی رد نہیں فرماتا۔ ماں باپ کی خون سے، ماں کے خون سے اولاد کی پیدائش ہوتی ہے اور باپ کے پسینے سے اولاد کی پرورش ہوتی ہے۔ ماں باپ کو خوش رکھنا اللہ کو خوش رکھنا ہے۔ ماں باپ کی رضا میں دونوں جہاں کی کامیابی
آج دنیا کے لوگ سال کے ایک دن ماں باپ کا دن مناتے ہیں، مگر اسلام کا درس ہے کہ ہر دن ماں باپ کا دن ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، صرف ایک دن نہیں بلکہ ہماری پوری زندگی ماں باپ پر قربان ہے۔ آج بھی وقت ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ ماں باپ کا پیارا پیارا چہرہ ایک بار دنیا سے چلا گیا تو پھر کبھی واپس نہ آ پائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی اپنے ماں باپ کے چہرے کی طرف صرف ایک بار محبت سے دیکھا، اللہ تعالیٰ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج تک جس کو بھی دنیا میں کوئی مرتبہ اور عزت ملی ہے تو ماں باپ کی دعا سے ملی ہے۔ غوث پاک کو ولی اللہ کی سرداری ملی تو ماں باپ کے ماں برداری سے ملی۔ غریب نواز کو ہندوستان کی بادشاہت ملی تو اپنے ماں باپ کی خدمت سے ملی۔ دنیا کے ہر بڑے آدمی کو جو مقام ملا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ دوستو، اب بھی وقت ہے اپنے ماں باپ کے حق مانگو، ان کا ادب کیا کرو، ان کی خدمت کیا کرو، ان سے دعائیں دیا کرو۔ اگر وہ راضی ہو گئے تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی خوب توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بچہ، یہ لڑکا یہ کہہ رہا تھا مختصر ہوتے ہوئے بھی زندگی بڑھ جائے گی۔ بولو سبحان اللہ، اور انشاءاللہ بھی بولو انشاءاللہ۔ مختصر ہوتے ہوئے بھی زندگی بڑھ جائے گی، ماں کی آنکھیں چوم لیجئے روشنی بڑھ جائے گی۔ بولے سبحان اللہ، ماں کی آنکھیں چوم لیجئے روشنی بڑھ جائے گی۔ مجھے خبر نہیں کہ جنت پری کے ماں، مجھے خبر نہیں کہ جنت پری کے ماں، بزرگ کہتے ہیں کہ جنت بشر کے نیچے ہے۔ ماں اگر جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے، تو باپ جنت کا بیچ کا دروازہ ہے۔ دروازے کی بھی حفاظت کرو، چوکھٹ کی بھی حفاظت کرو، انشاءاللہ مصطفیٰ کے قدموں میں جنت میں جگہ اللہ عطا فرما دے گا۔ اب آئیے مسجد کی آداب، انشاءاللہ اس حوالے سے یہ طلبہ آئیں گے، اور آداب مسجد میں کیسا ہونا چاہیے، مسجد میں کون سی چیز پرمیسیبل ہے، کون سی باتیں کر سکتے ہیں۔ مسجد میں جمعہ کے دن جلدی آئیں، بے شمار لوگ لیٹ آتے ہیں اور اس کے بعد چاہتے ہیں کہ صف اول کا ثواب مل جائے، اور پھر فلان کے آتے ہیں۔ یہ بچے اپنے انداز میں آپ کو بتائیں گے کہ مسجد کے آداب کیا ہے، اور بحیثیت کہ مسلمان مسجد کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے اور کیسا ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج میں اور میرے دوست آپ کے سامنے مسجد کے آداب پیش کریں گے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ توجہ کر کے سماعت فرمائیے۔ مسجد کائنات کے لیے ایسے ہے جیسے جسم کے لیے روح ہے، جب جسم سے روح نکل جائے تو جسم میت ہے، جب مسجدیں ویران ہوتی ہیں تو شہر ویران ہو جاتی ہے۔ نبی پاک نے ہمیں مسجد سے جڑنے والا بنایا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری زندگی میں کوئی دفتر نہ بنایا۔ آپ کا دفتر مسجد، آپ کی عدالت مسجد، اور آپ کے ہر فیصلے مسجد۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسجد کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے۔ مسجد وہ جگہ ہے جسے نماز کے لیے وقف کیا گیا ہو۔ مسجد میں مسلمان 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ مسجد کو اللہ تعالیٰ کا گھر بھی کہا جاتا ہے۔ جب مسجد کے طرف جانے کا ارادہ ہو تو گھر سے وضو کر کے مسجد کے لیے چلے۔ ہمارا لباس اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اس پر کوئی جاندار کی تصویر نہ ہو۔ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا جسم اور ہمارا کپڑا بالکل پاک اور صاف ستھرے ہو۔ یوں ہی کوئی بدبودار چیز مثلاً پیاز وغیرہ کھا کر مسجد میں نہ چلے کہ منہ سے بدبو آئے گی تو نمازیوں اور فرشتوں کو تکلیف ہوگی۔ مسجد میں جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جاؤ، پلٹتے ہوئے آگے نہ جاؤ۔ جماعت کھڑی ہوتے بچوں کو سب سے آخری صفوں میں علیحدہ کھڑا رہنا چاہیے۔ امام صاحب کے سلام پھیرتے ہی فوراً باہر بھاگنے کی کوشش نہ کیجیے، کیونکہ نہ صرف مسجد کی بھی عربی ہوتی ہے بلکہ جو نمازیں ابھی نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز میں خلل ہوتا ہے، اور نماز کے سامنے سے گزرنا بھی سخت گناہ ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد ان آداب کا خیال رکھیں۔ لوگوں کی گردنیں پلٹتے ہوئے آگے نہ بڑھیں۔ مسجد میں دنیاوی باتیں ہرگز نہیں کیجیے کہ اس سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔
مسجد میں کہا مارنے اور ہنسنے سے بھی پرہیز کرنا ضروری ہے۔ مسجد میں شور و گل اور بھاگ دوڑ نہیں کیجیے کہ اس سے مسجد کی بے ادبی ہوتی ہے۔ مسجد کو صاف ستھرا رکھیے۔ اگر کہیں کچرا نظر آئے تو اسے اٹھا کر مسجد سے باہر کسی ادب والی جگہ پر ڈال دیجیے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے سیدھا پاؤں اندر رکھے اور یہ دعا کرے اللہم افتح لی ابواب رحمتی۔ مسجد سے باہر جاتے وقت پہلے الٹا پاؤں باہر رکھے اور یہ دعا کرے اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس کے گھر کے آداب بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف ایک بات کہوں گا کہ مسجد کے حوالے سے بے شمار باتیں بچوں نے بتائی۔ یاد رکھیں مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر کا احترام، اس کو آباد کرنا نمازوں کے ذریعے، ادب کے ذریعے ہم تمام اہل ایمان کی ذمہ داری ہے۔ فرمایا گیا حدیث پاک کا مفہوم ہے جو مسجد میں قہقہا لگاتا ہے وہ اپنے لیے قبر میں اندھیریاں پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ہر قسم کی بے ادبی سے بچائے اور مسجد کا آداب بجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے منقبت اس عظیم شخصیت جس کا سب کانٹیننٹ یعنی بر صغیر پر بڑا احسان ہے، ان کی شان میں منقبت سنانے کے لیے میں ریحان عمران کو دعوت دیتا ہوں آئے اور ہم تمام کو اپنے محسن کے فضائل ان کی منقبت سنا کر کے ہمارے ایمان کو جلا اور تازگی بخشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منقبت شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریفہ نذرانہ پیش کریں۔ اس کے کرم کے سب ہے بھکاری، اس کے کرم کے سب ہے بھکاری، کیا راجا مہاراجا ہے، کیا راجا مہاراجا ہے، اس کے کرم کے سب ہے بھکاری، کیا راجا مہاراجا ہے، کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا خواجہ ہے، سارے ہند کا ہے راجا میرا خواجہ مہاراجا، سارے ہند کا ہے راجا میرا خواجہ مہاراجا، حیدر کا لاڈلا ہے وہ زہرا کا لال ہے، بے شک میرا معین محمد کی آل ہے، بے شک میرا معین محمد کی آل ہے، دیوان کو کس بات کا آخر ملال ہے، دیوان کو کس بات کا آخر ملال ہے، راجا کو اپنی پجانا پورا خیال ہے، کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا خواجہ ہے، سارے ہند کا ہے راجا میرا خواجہ مہاراجا، سارے ہند کا ہے راجا میرا خواجہ مہاراجا، ہر آنکھ چاہتی ہے زیارت معین کی، ہر دل میں بس گئی ہے محبت معین کی، ہر دل میں بس گئی ہے محبت معین کی، اس سرزمین ہند کے ساحل کہہ دیا، اس سرزمین ہند کے ساحل کہہ دیا، میں سر ملک رہے گی حکومت معین کی، کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا خواجہ ہے، سارے ہند کا ہے راجا میرا خواجہ
الحمدللہ ہم اختتام کی طرف بالکل قریب ہو چکے ہیں. ہمارا جلسہ یہ اختتام کو پہنچے گا. اب آئیے سلام کی آداب. سلام کیسے کرنا چاہیے؟ کیا ایسے کرنا چاہیے ہلو ہوائی ایسے کرنا چاہیے یا اسلام کی طریقے کے مطابق کرنا چاہیے؟ بچے آئیں گے اور ہمیں بتائے گی سلام کیا کرنا چاہیے, سلام سے کیا ملتا ہے, سلام کس کا طریقہ اور کیسے کرنا چاہیے. Hi Zeba, hi Sakina, how are you? I'm fine. अस्तगफिरुल्लाह, ये कोई इस्लामी तरीका है? हम मुसलमान हैं और ये अंग्रेजों का तरीका कहाँ से सीख लिया? आओ मेरी बहनों, आज मैं आपको मुलाकात करते वक्त सलाम करने और उसका जवाब देने का तरीका बताऊं. हर मुसलमान को सलाम करना चाहिए. मुसलमान सलाम करे तो उसका जवाब दीजिए. सलाम के बेहतरीन अल्फाज ये है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. सलाम के जवाब के बेहतरीन अल्फाज ये है, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. सलाम में पहल करने वाले पर 90 और जवाब देने वाले पर 10 रहमतें नाजिल होती. सलाम में पहल करना सुन्नत है और सलाम का जवाब फौरन देना वाजिब है. छोटे बड़े को सलाम करें. घर में आते आते सलाम करना सुन्नत है. जब मुलाकात हो सलाम करना चाहिए. जज़ाकल्लाह मेरी बहन, आपने हमें बड़ा ही प्यारा ये सलाम का तरीका सिखाया. अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस्लामी तरीके पर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. सुभानअल्लाह. ये बच्चियाँ इस्लाम का सलाम के कैसे करना चाहिए वो भी सिखा के करिए. और ये सिर्फ सलाम नहीं है बल्कि अस्सलाम, गुड मॉर्निंग खाली आपकी सुप्रभात यानी आपकी सुबह अच्छी हो, गुड इवनिंग आपकी शाम अच्छी हो, गुड आफ्टरनून आपकी दोपहर अच्छी हो. लेकिन इस्लाम ने ऐसा मिलने का ऐसा तरीका मिला है, अस्सलामु अलैकुम यानी आप पर सलामती. ऐसी दुआ है आपकी जान की सलामती, माल की सलामती, इज्जत की सलामती, आबरू की सलामती, सब कुछ सलामती. अब मुझे बताओ गुड मॉर्निंग वाला अच्छा है कि जान माल जो है? इसलिए कि आज के दौर में दुआ भी फ्री में नहीं मिलती है. तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ने सिखाया है कि इस तरीके पर अमल करो. और ऐसे कोरोना जैसी हज़ारों बीमारियाँ, हज़ारों हादसा दिन पर आते रहते हैं. इससे हिफाजत का जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो नुस्खा बताया इसको अपनाएं. उठो तो सलाम, घर जाओ तो सलाम, मस्जिद आओ तो सलाम, बाहर निकलो तो सलाम, बच्चों को सलाम. इस तरीके से अल्लाह ताला हम तमाम को इस्लामी आदाब के मुताबिक ग्रीट करने के अल्लाह तौफीक अता फरमाए. अब आइए शेर व शायरी. ये बच्चा आएगा आपके सामने अशार बयान करेगा, पेश फरमाएगा. आप तमाम तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए. तलब में जज्बा ईमान कहाँ से आता? तलब में जज्बा ईमान कहाँ से आता? आप ना आते तो कुरान कहाँ से आता? आप ना आते तो कुरान कहाँ से आता? ए खुदा एक ये ऐलान कहाँ से आता है? खुदा एक ये ऐलान कहाँ से आता? यानी दूध खाने में तूफान कहाँ से आता? यानी दूध खाने में तूफान कहाँ से आता? तुझ पे कुर्बान ए मेरी जान रबीउल अव्वल, तुझ पे कुर्बान ए मेरी जान रबीउल अव्वल. तू ना आता तो ये रमजान कहाँ से आता? तू ना आता तो ये रमजान कहाँ से आता? ख्वाजाए हिंद का एहसान है हम पर यारो, ख्वाजाए हिंद का एहसान है हम पर यारो. वरना भारत में मुसलमान कहाँ से आता? वरना भारत में मुसलमान कहाँ से आता?
कंजुल ईमान हमारे घर में ना होता तो आला हजरत तेरा फैजान कहाँ से आता अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह हिंद में 90 लाख को कलमा पढ़ाया, हम पर एहसान तुम्हारा या ख्वाजा, और आप पे हैं फैजान जनाब उस्मा का, हम पे हैं फैजान तुम्हारा या ख्वाजा। अब ये इख्तितामी तकरीब से पहले सलातो सलाम से पहले ये बच्चा जो था वो हुसैन सरफराज शेर व शायरी पेश कर रहा था। अब जैद सरफराज को मैं मधु कर रहा हूँ आए और हम तमाम के लिए और हुजूर की पूरी उम्मत के लिए हम सब के लिए दुआ या कलमात पेश फरमाएं। आप तमाम हज़रात अपने हाथों को बुलंद कर लें, इसलिए कि ये इल्मी महफिल है, अल्हम्दुलिल्लाह ये कबूलियत की घड़ी है। बच्चों ने प्रोग्राम पेश किया है, अगर अल्लाह की बारगाह में कबूल इसकी कतई कबूल है यहाँ, इसलिए कि तलबा की महफिल है, रसूलुल्लाह के मेहमान। तमाम लोग अपने हाथों को बुलंद कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अल्लाह हमें इज्जत, शेखत, मोहब्बत, शफ़क़त, रहमत और कुशादा रुज़ी अता फरमा। आमीन। या रब्बल आलमीन हमें हर दुख, दर्द, तकलीफ और परेशानियों से महफूज फरमा। आमीन। हे परवरदिगार हम पर नरमी कर, हम पर रहम फरमा। तू हमारा मौला है, काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। आमीन। या अल्लाह बीमारों को शिफा फरमा। आमीन। बिलखुसूस कोरोना की बीमारी से उम्मत मुस्तफ़ा को नजात अता फरमा। आमीन। या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये पूरी दुनिया के पालने वाले, ये पूरी दुनिया के बादशाह, ये पहाड़ों और समंदरों के मालिक, ये इज़्ज़त और जिल्लत के मालिक, ये बीमारों को शिफा करने वाले, हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, हम तेरे खताकार बंदे हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी खताओं को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमें इल्म नाफ़िअ अता फरमा और हमारे मदरसे में पढ़ने वाले तलबा और तालिबात को दो जहाँ के इल्म से मालामाल अता फरमा और हमारे मदरसे को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। या अल्लाह हमारी इस दुआ को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि व नूरि अर्ज़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तबारक तआला का तो एहसान है कि ये जलसा निहायती कामयाबी और कामयाबी के साथ और आप लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम का दिल की अथाह गहराइयों से ममनून मशकूर हूँ कि आप अपना कीमती वक्त जो हफ्ते में एक दिन रेस्ट और आराम का रहता है आपने उसको कुर्बान किया और इन बच्चों की जलसे पर और इनकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए दिल से दुआओं से नवाजने के लिए और हौसला अफजाई करने के लिए आप तशरीफ लाएँ। अल्लाह ताला आपका आना कबूल फरमाए, आपका सुनना कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम को इल्म नाफ़िअ अता फरमाए और इसी तरीके से अल्लाह हमें भी अपने बच्चों को दीन की खातिर कुर्बान करने की, हाफिज़ कुरान और आलिम दीन बनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें इखलास के साथ दीन मतीन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। अब आइए बच्चे इंशाअल्लाह सलातो सलाम पढ़ें।
سے پہلے یہ انعامات دیے جائیں گے. یاد رکھیں ہم اس قابل نہیں ہیں, ہماری کیا حیثیت کہ ہم انعام دیں. یہ تو ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اور اپریشیٹ کرنے کے لیے ہم کو انعام دیتے ہیں, حوصلہ افزائی کے لیے, تاکہ ان کے اندر مقابلہ آرائی اور کمپٹیشن کی جو شکتی ہے وہ بڑھے اور یہ مزید محنت کرے, مزید لگن کے ساتھ یہ پڑھائی کرے. اس لیے کیا جاتا ہے, ورنہ ہماری حیثیت ہے کہ ہم ان کو انعام دیں. انعام دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. انشاءاللہ جنہوں نے قرآن پڑھا بھی ہے اور جو حافظ بھی بنتے ہیں, انشاءاللہ اللہ ایسا انعام دے گا کہ پوری دنیا دیکھے گی. اللہ میدان محشر میں اللہ ان کو نورانی تاج پہنائے گا. لیکن الحمدللہ یہ دستور اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ بچوں کے اندر ان کی حوصلہ افزائی کے لیے انشاءاللہ جو فرسٹ پوزیشن, سیکنڈ ان کو اسپیشل انعام دیا جائے گا, تھرڈ کو. اور اس طریقے سے ہمارے پاس 12 بچے ہیں, 5 کلاس ہے, اس میں سے 12 بچے قرآن کا کلاس ہے, 2 قرآن کی کلاس, اماں کا کلاس ہے, اس کے بعد تختی کا اور قاعدہ کا کلاس ہے. تو اس طریقے سے 15 بچے, اس میں سے 5 بچے ہیں ان میں اول پوزیشن پہ جائیں ان کو اسپیشل انعام دیا جائے گا, سیکنڈ پوزیشن اور تھرڈ پوزیشن پہ. اس کے علاوہ یہ مور دین 75 انعامات جو کامن یعنی جنرل انعام انشاءاللہ ہر مدرسے میں پڑھنے والے بچے کو انشاءاللہ دیا جائے گا. رفیقان محترم, آپ سے بھی یہ اعلان ہے, اور آپ نے سوشل واٹس ایپ اور سوشل نیٹورک کے تھرو آپ نے جان لیا ہوگا مدرسہ کی طرف سے نیکسٹ ایئر کے ایڈمیشن کا پرچہ آؤٹ ہو چکا ہے. آپ اپنے بچوں کو اگر انرول کروانا چاہتے ہیں, مدرسے میں داخلہ دلوانا چاہتے ہیں, تو 4 سال کے لڑکے اور لڑکی کی ایج ہے, اور انشاءاللہ نیکسٹ سال سے حفظ کلاس کا بھی باقاعدہ آغاز شروع ہونے جا رہا ہے. کہ آپ اگر اپنے بچوں کو حفظ کلاس میں ایڈمیشن دلوانا چاہتے ہو, آپ سے گزارش ہے کہ آپ انتظامیہ کا کانٹیکٹ کریں, اور ساتھ ساتھ یہ بھی سماعت فرمائیں کہ ایوری سیٹرڈے کو, اس لیے کہ تقریر کے اندر ابھی آپ کو کوئی مسئلہ ہے, کنفیوژن ہے, ہمت نہیں ہوتی ہے حیا کی وجہ سے, یا بہرحال معاملہ ہے عزت کا ہے, تو آپ ہم نہیں پوچھتے ہیں. تو یہ عورتوں کے لیے, ہماری ماں بہنوں کے لیے, جس طریقے سے بچوں کو مدرسے کے اندر ٹیچنگ کیا جاتا ہے, اسی طریقے سے ایوری سیٹرڈے 2:30 بجے سے لے کر کے 4 بجے تک معلمات, جو بڑی خواتین ہیں, ہماری ماں بہنیں, بزرگ خواتین ہیں, ضعیفہ ہیں, ان کو جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا یا ڈھنگ سے پڑھنا چاہتی ہے, صحیح الفاظ میں اپنے تلفظ کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہتی ہے, یا دین کی جو بیسک اور ضروریات سے وہ آشنا ہونا چاہتی ہے, تو الحمدللہ یہاں کلاس جاری ہے. ہماری ماں بہنیں تشریف لاتی ہیں اور اس سے فائدہ بھی حاصل کر رہی ہیں. تو ایوری سیٹرڈے اگر فارغ کو وقت ملے تو آپ اپنی ماں بہن کو ضرور بھیجیں, تاکہ وہ دین کا صحیح میں حاصل کر سکیں. بیسک چیزیں ضرور وضو کے حوالے سے, جو چیز ہم مجمع میں تقاریر میں نہیں سن سکتے, کانفرنسوں کے اندر, وہ چیز ہم درس گاہ میں بیٹھ کر جو سن سکتے ہیں. اس حوالے سے باقاعدہ کلاسز کنٹینیو جاری ہے. ایوری سیٹرڈے 2:30 بجے سے لے کر کے 4 بجے تک کسی مدرسے کے اندر معلمات ٹیچنگ کرتی ہے. تو آپ اپنی ماں بہنوں کو بھیجنے کی کوشش کریں, اور انشاءاللہ نیکسٹ ایئر سے جن کے بچے 4+ ایج کے ہو چکے ہیں, بچے بچیاں, لڑکی لڑکیاں, گرلز بوائز, ان تمام کے لیے ایڈمیشن اوپن ہو چکا ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ انتظامیہ یا تو مزناچیز کا یا مولانا سلمان صاحب کا, بات آئی مولانا سلمان صاحب کہ آپ تمام لوگ ان کی والدہ کے لیے مغفرت کی دعائیں فرمائیں, اس لیے کہ پچھلے سال جو فرسٹ اینوئل فنکشن تھا اور پرائز ڈسٹریبیوشن کی جو سیریمنی تھی, وہ اسی جگہ پر مولانا محب گرامی مولانا سلمان صاحب پورے فریضے کو انجام دے رہے تھے. لیکن اللہ کو جو منظور تھا وہ انڈیا تشریف لے گئے, اور ان کی والدہ آغوش رحمت تک پہنچ چکی. اللہ تعالیٰ مولانا سلمان صاحب نے جو یہاں سے لے کر کے پورا جو 10 گھنٹے کا پورا سفر تھا, اس میں جتنا صبر کیا, جتنی دعائیں کی ماں کے لیے, اللہ تعالیٰ ان کی ماں کو اس دعا کا, صبر کا اجر کی صورت میں اللہ انہیں قبر میں ثواب عطا فرمائے. ان کی والدہ کی قبر کو اللہ جنت کا بغیچہ بنائے, انہیں بقعہ نور بنائے, اور جس طریقے سے ان کے ماں باپ نے, مرحوم یعقوب بھائی نے, مرحوم فاطمہ بیوی نے ان کو عالم دین بنایا ہے, صدقہ جاریہ بنایا ہے. اللہ رب العزت اپنے اس بیٹے عالم دین اور حافظ قرآن کے صدقے میں اللہ انہیں مصطفیٰ کریم کیا ہو کے پڑھو کے قدموں کے اندر اللہ ان کی ماں کو بھی, ان کے باپ کو بھی جنت سے بھی نوازے, اور میدان محشر میں نورانی تاج پہ عطا فرمائے. اللہ ان کے, ہم تمام ان کی تعزیت کرتے ہیں, پوری مسلمان مسجد بھی, انتظامیہ بھی, میں ناظر بھی ان کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتا ہوں. اللہ انہیں قبر کا جنت عطا فرمائے. مولانا سلمان صاحب, ان کی بہنیں, ان کے بھائی ہیں, اور جتنے بھی ان کے رشتے دار ہیں, اللہ تعالیٰ اس دکھ اور صدمے کی گھڑی میں اللہ انہیں صبر جمیل اس پر عطا فرمائے. تو یہ کہ اب یہ ہمارے یہاں علماء کرام بھی ہے اور معزز حضرات بھی یہاں تشریف فرما ہے, انہیں کے مقدس ہاتھوں سے انشاءاللہ. لیکن یہ جو بچے وہ جن کا نمبر نہیں آیا ہے, وہ عہد کریں انشاءاللہ کہ ہم سال بھر مزید ہم انشاءاللہ محنت کریں گے, اور انشاءاللہ ہم بھی اعزازی نمبرات سے انشاءاللہ پاس ہو جائیں گے.
انشاءاللہ. تو یہ اب آئیے میں باری باری اول پوزیشن پر السلام علیکم. آپ جواب دیں. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ کہ آپ اس ناچز کا بھی کانٹیکٹ کریں اور سلمان صاحب بھی انتظامیہ بھی کانٹیکٹ کریں. انشاءاللہ نیکسٹ ایئر سے جو اپنے بچوں کو تعلیم کے سلسلے میں ایڈمیشن کروانا چاہتے ہیں. اب یہ جو انعامات ہیں فرسٹ نمبر پر آنے والوں کے لیے تو سب سے پہلے میں آل رسول حضرت سید شاہ نواز آپ کو میں دعوت دیتا ہوں. آئیں اپنے مبارک ہاتھوں سے اول پوزیشن پر آنے والے بچے کو انعام سے نوازے. سب سے پہلے یہ الحمدللہ یہ بھی سید ہے اور پہلا انعام لینے والا لڑکا بھی سید ہے. سید محمد میزان تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے اے نور تیرا سب گھرانا نور کا. تائیے سید محمد میزان آئے اور سید شاہ نواز حسین سے اپنا انعام حاصل کریں. آئیے ان کا نعروں کے ساتھ استقبال کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مدرسہ مدینہ, علم دین مصطفیٰ, مدارس اسلامیہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اب آئیں حضرت مولانا ریاض الدین صاحب خطیب و امام اسماعیل میرزا مسجد وہ آئیں اور سیکنڈ پوزیشن یہ آنے والے ہانیہ سہیل. ابھی جو آپ دو بچی آیت الکرسی پڑھ کے گئی تھی دوسرے نمبر پر ہانیہ سہیل آئے اور حضرت کے ہاتھوں اپنا انعام وصول کریں. آئیے ان کا استقبال کریں اور آپ میں سے کوئی نعرہ لگائیں. اللہ اکبر. مولانا واسی you can do better. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علم دین مصطفیٰ, مدرسہ مدینہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تیسرے نمبر پر میں مخلصانہ گزارش کروں گا کہ انیس باپو. ماشاءاللہ یہ ہمارے محب محترم حضرت علامہ مولانا سید اویس باپو صاحب خطیب امام غوثیہ مسجد, ان کے برادر اصغر ہمارے سامنے ہیں. الحمدللہ اگر وہ نہیں ہے تو اللہ ان کا فیضان بھی جاری ہے. پھر سے آل رسول اللہ ہم تمام کو آل رسول کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان آل رسول کی غلامی میں زندگی دے, ان کی غلامی میں موت عطا فرمائے. سید انیس باپو یہ احمد علی جو تھرڈ پوزیشن پر ہے ان کو انعام سے نوازا. احمد علی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو ایسا ہوتا ہے یار میرا کہاں سے نمبر آ جائے گا, لیکن یار کیوں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سال بھر آدمی بہت ایکسائٹڈ رہتا ہے, لیکن جب امتحان میں بیٹھتا ہے تو پھر وہاں پر یہ ہمارا باڈی لینگویج بھی دیکھی جاتی ہے. اور پھر کبھی ایسا ہوتا ہے یہی بچہ ایسے ہی بچے بھی استاد کے سامنے بولتے ہیں اور پھر اس طریقے کے انعام ملتے ہیں, بچے کو پتہ بھی نہیں ہوگا لیکن انعام لیا گیا تو اس کو پھر احساس ہوا کہ میرا نمبر آ گیا. تو انشاءاللہ آج وہ ہے تو انشاءاللہ کل آپ کے بچے بھی ہوں گے یا میرے سامنے بیٹھے ہوئے بچے بھی ہوں گے. اب پھر سے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ میں سبحان اللہ یہ ہمارے مشتاق بھائی آغاز جو متحرک الحمدللہ مدرسہ مسجد کے اندر رہتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے جتنے بھی انتظامیہ میں اور جو بن مٹھی بے شمار ایسے لوگ بھی بن مٹھی لوگ دیتے ہیں, اللہ ان کے خزانے میں عثمان غنی کا اللہ صدقہ عطا فرمائے. مشتاق بھائی آغاز آئے اور سہیل کو فرسٹ نمبر پر یہ آئے ہیں, ان کو اپنے ہاتھوں سے انعام سے نوازے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مدرسہ مدینہ, عوام اہل سنت,
علماء اہل سنت، سادات اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب یہ دوسرے نمبر پر یہ ہمارے جیسے آپ لوگ کو اقبال بھائی کے اس لیے کہ وہ ہمارے گاؤں کے ہمارے چچا بھی رکھتے ہیں، محترم جناب اقبال بھائی یہ تشریف لائیں اور ایان اکرام یہ سیکنڈ پوزیشن میں آئے ہیں، ان کو انعام سے نوازیں. ایان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. سبحان اللہ. اب تھرڈ پوزیشن پر سراج بھائی تشریف لائیں اور حاجی سراج بھائی ہمارے عابد اکرام صاحب کے والد محترم جو ہندوستان سے تشریف لائے ہیں، مشتاق بھائی کے یہ بڑے بھائی ہیں، تو یہ اپنے مبارک ہاتھوں سے انعام نوازیں گے فاطمہ عمران کو تھرڈ پوزیشن پر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علم دین مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. پھر نمبر 1 پوزیشن پر میں انعام دینے کے لیے جناب سلیم بھائی حویل والا کو دعوت دیتا ہوں، آئے اپنے مبارک ہاتھوں سے فرسٹ پوزیشن پر آنے والے بچے کو انعام سے نوازیں. امان ایوب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عوام اہل سنت، مدرسے مدینہ، طلبہ اسلام، طالبات اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب سیکنڈ نمبر پر جناب داؤد بھائی سکھون والا یہ آئے اور عالیہ عمران کو اپنے مبارک ہاتھوں سے انعام سے نوازیں. عالیہ عمران سیکنڈ نمبر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مدرسے مدینہ، مسجد مدینہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. الحمدللہ آپ لوگ فکر مت ہوئیے گا، آلموسٹ محفل ختم ہو چکی ہے اور اس سے پہلے کہ ہمارے جماعت کی وقت سے پہلے محفل ختم ہو جائے گی اور محفل کے بعد الحمدللہ لنگر شریف کا اہتمام بھی ہے، تو لنگر شریف پر ہماری محفل انشاءاللہ ختم ہوگی. اب تھرڈ نمبر کے لیے میں مدعو کروں گا سرفراز بھائی ریاضی یہ تشریف لائیں اور اویس عثمان کو جو تھرڈ پوزیشن پر ہے انعام سے نوازیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مدرسے مدینہ، مسجد مدینہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب پھر سے فرسٹ پوزیشن پر عائشہ یوسف، عائشہ یوسف، عائشہ یوسف ماشاءاللہ. چلو ان کے والد صاحب ماشاءاللہ یہ الحمدللہ صومالی کمیونٹی کی نمائندگی کرتے ہیں. ابھی ہم لوگ وہاں یہ ہیرو اسٹیڈیم پر گئے تھے، الحمدللہ وہاں عظیم الشان محفل میلاد کا وہاں انہوں نے کمولیت کیا تھا، سیلیبریشن کیا تھا. اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اندر بھی اللہ کو پوری کمیونٹی میں میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے اللہ اویرنیس عطا فرمائے، بیداری عطا فرمائے اور اسی پلیٹ فارم پر ہم تمام کو اتحاد اور یونٹ عطا فرمائے. تو یہ لڑکی کے والد محترم تھے اور یہ متحرک ہے الحمدللہ، تو ان کے بھی نعرہ لگائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جزاک اللہ، شکر. دوسرے نمبر پر یہ ثانیہ ساجد، ان کو سلیمان بھائی عیسائی تشریف لائے اور اس بچی کو اپنے مبارک ہاتھوں سے انعام سے نوازیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مدرسے مدینہ، عوام اہل سنت،
नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी थर्ड पोजीशन पर सैयदा लिबा शाह नवाज, इनको कारी ईसाई तशरीफ लाएं और अपने मुबारक हाथों से इनाम से नवाजें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब फिर से फर्स्ट पोजीशन पर उनके लिए मैं जनाब आसिफ भाई दावत देता हूँ आए और फर्स्ट पोजीशन पर आने वाली अफीफ मुनाफ जो कुरान में अव्वल पोजीशन पर अपने मुबारक हाथों से इनाम से नवाजें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहले सुन्नत, मदारिस इस्लामिया, मसाजिद इस्लामिया, उलूमे दीन मुस्तफ़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दूसरे नंबर पर ये जैद सरफराज खान वाला, इनको इनाम देने के लिए इकबाल भाई जरूर तशरीफ लाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इल्म दीन मुस्तफ़ा, मदारिस इस्लामिया, तलबाए इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब थर्ड पोजीशन पर ये आखिरी है, यानी जो एजाज इनाम जिनको जो एक्सेलेंट नंबर से आए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनका ये लास्ट इनाम है। तो ये मुश्ताक भाई पटोली तशरीफ लाएं और जिया सरफराज। इंशाल्लाह आप भी मेहनत करें, इंशाल्लाह इनकी जगह आइंदा अगर आपने मेहनत की तो आपका भी नाम होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदारिस इस्लामिया, मदरसे मदीना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी ये जो कॉमन इनाम है जल्दी जल्दी बच्चे तशरीफ लाएं और रैया अच्छा, ये जो अव्वल सेकंड थर्ड बच्चे हमारे अब यहाँ इनाम वसूल कर लें और उसके बाद हमारे पास यहाँ जो रिपोर्ट है आपका एनुअल एग्जाम रिपोर्ट यहाँ से वसूल करना। अभी इंशाल्लाह इसलिए कि ये नमाज का वक्त भी हो रहा है तो आप अभी अपना यहाँ से इनाम वसूल कर लें। ये सफीना सिद्दीक आए अपना इनाम वसूल करें। हाफिज इमरान साहब तशरीफ लाएं, मौलाना अजमीन साहब तशरीफ लाएं। और मौलाना उस्मान साहब तशरीफ लाएं, हाफिज शेख साहब तशरीफ लाएं, अपने मुबारक हाथों से इन बच्चियों को इनामात से नवाजें। सफीना सिद्दीक, अयूब भाई सवाया तशरीफ लाएं, हाजी यूनुस भाई तशरीफ लाएं और सिद्दीक भाई तशरीफ लाएं, लुकमान भाई तशरीफ लाएं, मुबारक भाई तशरीफ लाएं मेहरबान, और इरफान हवेली वाला ये भी तशरीफ लाएं। और सफीना सिद्दीक, हुसैन उस्मान, अबरार हारून, मलिहा मुनाफ, ये कॉमन इनाम है
روحینہ ایوب, مبشرہ عمران, فاطمہ نجمہ, Alam bahas, di sana orang ni apa dulu ni? Ha, permit dia kerso. حفصہ, Permit Hafsa. dia kerso. عبد المجید, عبد الرحیم, فہیم عرفان, عائشہ, خضرہ علی, سکینہ, یحییٰ توصیف, آمینہ ہارون, Cuma bahas dulu lalu di ini kini. Ha. ہمارے عبدل عبدو, آپ بھی تشریف لائیں. کم پاور عافیہ عمران, Lagi ada, udah, gua. عافیہ عمران, کم پاور. نازی مزار, زیبا تسلیم, حسن ناصر, انس عارف, محمد, حسنین مناف, عائشہ مبارک, شامی مناف, فرحان عمران, صدیقہ مبارک, ریحان ساجد, Mau din calo banker. ثانیہ ایوب, Because battery 100% race. 100% battery पूरी થઈ ગઈ. 100% battery પૂરી થઈ ગઈ. ریحان عمران, Release है. فہیم فاروق, 100% કરી લેવાનો. فیضان فاروق, عبد القادر, حسین مقصود, فاطمہ ابراہیم, Hotel yang kecil. اسماعیل ابراہیم, Oh, pere mena. امان Kalau sana mal lagi ke ek roti ऊपर. ملیحہ, Umma bada dia. آمینہ عمران, شاہد عمران, زید سرفراز, Apa حسین سرفراز, فرحان عرفان, लोग पूछते ही हैं Dan jadi like aja gue star foil. Ah. Sabla bi. سلیمان مرسی, Gue tau motor ya toh. حسین شاہ, Ah, gue joyo wah. زہرا Yang mau ini ada apa mungkin tamat ini udah فاطمہ well. ساجد, الحمدللہ یہ یہاں کی تفصیل اس کی سمجھ سکتا ہے. جن بچوں کو نام ایک اور ایک چیز یہاں پر پریزنٹ نہیں ہے وہ کل یا پروگرام کے بعد اگر ان کا کوئی آیا پیرنٹس وغیرہ گارڈین تو انعام یہاں ہمارے پاس ہے وہ وصول کر لیں. آئیے میں اچھا 500 پچا یہ کتنے سے ابھی آئے ہیں یاسین حنیف کی طرف سے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کے بھی علم میں عمر میں مال میں برکت عطا فرمائے اور تمام کے رزق حلال میں اللہ بے حساب برکت عطا فرمائے. AHB 38 40 year Rafour
یہ راستہ بلاک کی ہوئی اگر آپ میں سے کسی ہے برائے کرم اس کو وہاں سے موو کریں تاکہ راستہ کھل جائے. سامنے فور فیو ورڈز چند کلمات کے لیے میں حاجی اقبال بھائی کو آپ کے حوالے پیش کرتا ہوں. آئے اور چند کلمات ہم سامعین کو سنیں.